بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخره. وقال الله تعالى في آية آخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يعمل خيرا فليعمله فإني غير مكرر عليكم أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک باقی فسانہ. کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ. معزز حاضرین، قرآن کریم کی جو دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام اور ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور زندگی اپنی مرضی سے گزارو، یہ مطلب نہیں. ایمان لاؤ، ایمان لا کر زندگی بھی ویسی ہی گزارو جیسی ہم نے تمہیں بتائی اور جیسی ہمارے نبی نے تمہیں سکھائی. قرآن کریم میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیکی، عمل صالح صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے لگو اور باقی تمہاری جو زندگی ہے، باقی تمہارے جو معاملات ہیں وہ خلاف شرع ہو، تو تم نیکی کرنے والے نہیں کہے جا سکتے. صرف نماز پر اکتفا کرنا، صرف حج اور روزے پر اکتفا کر کر اپنے آپ کو نیک صالح سمجھنا، جنت کا مستحق سمجھنا، یہ غلط ہے. یہ قرآن کریم میں لیس البر ان تولوا، یہ نیکی نہیں ہے صرف، ولکن البر من آمن باللہ الی آخرہ. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو. تب جا کر شریعت کی نظر میں کہا جائے گا کہ تم نیک کام کر رہے ہو. آج ہمیں یہ سمجھنا ہے اور چند واقعات سے ہم یہ انشاءاللہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو، یعنی جو عمر ہمیں ملی، زندگی ہمیں جو ملی، جو وقت میں ہمیں ملا ہے، ہم اس وقت کا کتنا صحیح استعمال کر رہے ہیں اور کتنا نہیں کر رہے. یہ وقت اور یہ زندگی کتنی اہم ہے ہمارے لیے، اس کا اندازہ ہمیں انشاءاللہ ان واقعات سے لگے گا. جو اشعار پڑھے، ان اشعار میں علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ کل اس کی کوئی حقیقت نہیں، آئندہ کوئی حقیقت نہیں، آج تمہارا اصل ہے، آج اصل ہے کہ آج تم ہو. یہ مت سوچو کہ کل کر لوں گا اچھا کام، نہیں. یہ مت سوچو کہ میں نے تو کل کیا تھا، آج نہیں کروں گا تو کیا ہوتا ہے، نہیں. آج سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہے. آج تمہیں دیکھنا، بس آج ہی آج.
اور آج جب صرف آج ہی ہے تو آج ہی سارے اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی، کل کا کچھ نہیں پتا، اور کل جو جا چکا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمارے اکابرین نے اس زندگی کی کس طرح قدر کی، ایک ایک لمحے کی قدر کس طرح کی، ان کی نظر میں وقت کتنا اہم تھا وہ معلوم ہوگا۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ، جن کی کتاب حدیث شریف پر لکھی گئی، بڑی مشہور کتاب حضرت امام ابو داؤد کی ابو داؤد شریف، جو صحاح ستہ میں سے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، اتنی بڑی کتاب جو صحاح ستہ میں سے ہے، بخاری، مسلم، ترمذی کے بعد جس کا نمبر آتا ہے، اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنی اس کتاب میں 4800 حدیثیں لکھی ہیں، 4800، اور یہ 4800 حدیثوں کا جو انہوں نے انتخاب کیا، جو کلیکشن کیا، وہ کتنی حدیثوں میں سے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 لاکھ احادیث میں سے ان 4800 احادیث کا انتخاب کیا اور اپنی کتاب میں لکھا ہوں احادیث۔ 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث کو لیا اور اپنی کتاب میں لکھا، اور ان 4800 احادیث میں سے 4800 احادیث میں سے انہوں نے 4 احادیث کا انتخاب کیا پھر، اور فرمایا کہ ان تمام احادیث میں سے یہ جو 4 حدیثیں میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اگر تم اپنی زندگی کو جامع، اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب، اگر تم اپنی پوری زندگی کو خوشحال اور آخرت کو خوشحال بنانا چاہتے ہو تو صرف ان 4 احادیث کو اپنے پیش نظر رکھ لو اور اس پر عمل کر لو، تمہاری زندگی اور تمہاری آخرت خوشحال ہو جائے گی۔ صرف 4 احادیث، 5 لاکھ میں سے 4800 کا انتخاب کیا، اور 4800 میں سے صرف 4 احادیث کا انتخاب کیا، جو 4 حدیثیں ہماری زندگی کو خوشحال بنا سکتی ہیں۔ پہلی حدیث شریف، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ان 4 احادیث میں سے پہلی حدیث یہ کہ بہترین اسلام اور بہترین مسلمان وہ ہے، اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی لغو کام میں، بیکار کام میں نہ لگائے، کسی ایسے کام میں نہ لگائے کہ جس کام سے نہ اس کا دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، نہ لوڈو کھیلو، نہ کیرم کھیلو، نہ تاش کھیلو، نہ شطرنج کھیلو، نہ بلا وجہ سڑکوں پر بیٹھو، نہ بلا وجہ گلی کے چوراہوں کو مت سجاؤ۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اگر اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے، اگر اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے، اگر اپنے آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے، اگر اپنے آپ کو اپنے رزق میں برکت چاہنی ہے، تو ہمیں ان 4 احادیث میں سے اس ایک حدیث پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، ہمیں چھوڑنا ہوگا وہ کام۔ اکابرین نے لکھا ہے اکابرین نے کہ جو انسان، الفاظ پر غور کیجئے گا، اکابرین نے لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین نے، کہ جو انسان دوستی بہت کرتا ہے، جس انسان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں کہ ہر 2 قدم السلام علیکم وہ کھڑے ہو گئے، دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، اکابرین نے لکھا کہ جس انسان کے تعلقات ایسے ہوں، جس انسان کا مزاج یہ ہو، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام اور خاسر رہے گا۔ کچھ بھی کر لے، کتنے وظیفے پڑھ لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے حج کر لے، کتنی دعائیں مانگ لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس کے تعلقات، جس کی دوستانہ اور جس کا یہ رویہ ہو کہ ہر 2 قدم پر بیٹھا ہوا ہے، ہر دکان والا جانتا ہے، ہر گلی میں کا بچہ اور نوجوان اس سے باتیں کرتا ہے اور وہ باتیں سنتا ہے کھڑے ہو کر، اس کی مجلسیں جمتی ہیں، صبح کو کھڑا ہو گیا، پھر رات میں کھڑے ہوں گے، ہر نماز کے بعد جب مسجدوں سے نکلتے تو کھڑے ہو کر حال چال پوچھے جا رہے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کتنے ہی وہ اور اچھے کام کرتے، کبھی بھی
حتیٰ کہ ہمارے بزرگان دین میں بعض ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام متعلقین سے یہ کہا ہوا تھا کہ صرف مجھے سلام کیا کرو، سلام کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ حضرت خیریت سے، حضرت کیا چل رہا ہے، کیا مطلب، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، مجھے اپنے کام کرنا، صرف سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جواب دوں گا، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ ہم اور آپ فون پر 10 دفعہ خیریت ہے، حال چال کیسے، طبیعت کیسی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو، ہمارے کاروبار چل جائیں، ہمارے بچے نیک صالح بن جائیں، ہرگز نہیں۔ دوسری حدیث ان چاروں میں، 4 احادیث میں سے، کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے۔ نمبر 1، اپنی زندگی کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے، اپنی صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، اپنے فارغ اوقات کی، جو تمہارے فری اوقات ہیں جس میں تمہیں کچھ کام نہیں، اس کی قدر کر لو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے۔ اور ہمارا جوان فلیورڈ حقہ پی رہا ہے، کیا اس کی صحت صحیح رہے گی؟ ہمارا جوان تمباکو کھا رہا ہے، ہمارا جوان گٹکے کھا رہا ہے، ہمارا جوان الٹے سیدھے ہر وقت 24 گھنٹے یوٹیوب، ٹی وی اور موبائل یوز کر رہا ہے، تو کیا اس کی صحت صحیح رہے گی؟ یہ اللہ کے رسول کے مبارک جملے ہیں، یہ کسی انسان کے جملے نہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے قیمتی اور موتی والے جملے ہیں کہ اپنی صحت کی قدر کر لو، اپنی جوانی کی قدر کر لو، اور اپنی زندگی کی قدر کر لو، اور اپنی وقت کی قدر کر لو، اور اپنے مال کی قدر کر لو غریب ہونے سے پہلے، فقر و فاقے سے پہلے۔ اب اس وقت کتنے لوگ ہیں کہ جو اب سے پہلے جب دل چاہا ٹائل اتروائے اور نئی ٹائل لگوا رہے ہیں، فرش بدلوا رہے ہیں، ابھی پینٹ خراب نہیں ہوا گھر کے دیواروں کا اور اپنا پینٹ اور اپنا سفیدی کروا رہے ہیں، کوئی قدر نہیں پیسوں کی، جو چاہا جب چاہا خرچ کر دیا چاہا، شادیاں ہو رہی ہیں تو الٹی سیدھی جہاں یہاں کیا کیا سارے مضامین۔ اور آج ان میں سے کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ پریشان ہیں، وہ کہ جنہیں پورا اعتماد تھا کہ کبھی مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، آج وہ مجبور ہیں مانگنے پر، آج وہ مجبور ہیں مانگنے پر۔ نمبر 3، تیسری حدیث کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی کہ عام طور پر انسان ان 2 نعمتوں کو لے کر دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، صحت اور فارغ اوقات۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، حقے بھی پی رہا ہے، کباب بھی کھا رہا ہے، رات میں مغرب کے بعد بھی کچھ کھا رہا ہے، عشاء کے بعد بھی کھا رہا ہے، 12 بجے بھی کھا رہا ہے، صبح کو ٹہلنا ختم ہو گیا، رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا ختم ہو گیا، یہ ہوتا ہے۔ اور جب بیمار ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انسان دھوکے میں مبتلا، صحت کی قدر کرو۔ نمبر 2، فارغ اوقات، کہ جب تم مصروف نہ ہو تو اچھے کاموں میں اپنے اس وقت کو گزارو، نہ کہ ٹی وی دیکھنے پر، نہ کہ اپنا نیا نیا اسٹیٹس لگانے پر، نہ ڈی پی لگانے پر، نہ واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے پر، نہ فیس بک پر چیٹنگ کرنے پر، اس وقت کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان، عام انسان نہیں۔ چوتھی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ صبح جو ہے، صبح مارننگ، وہ انسانوں کو مخاطب کر کر کہتی ہے کہ من استطاع ان یعمل خیرا، کہ تم میں سے جو انسان آج کے دن اچھا کام کر سکتا ہے کر لو، فإنی غیر مکرر علیکم ابدا، کیونکہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر اگلی صبح آئے گی، پھر تیسری صبح آئے گی اور چوتھی صبح آئے گی۔ زندگی کے اوقات کی قدر کرنا ہم اپنے اکابرین اور بزرگان دین سے سیکھیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ رحمہ، افسوس صد افسوس کہ جن کی شخصیت سے اور جن کی خدمات سے دنیا کا کوئی شاید
فرد مسلم واقف نہ ہو. ہر فرد مسلم واقف ہے ان کی شخصیت سے، ان کی کتابوں سے آج دنیا فیضیاب ہو رہی ہے. ان کی زندگی کو اٹھا کر پڑھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے شیخ الحدیث علیہ الرحمہ سے اتنی بڑی خدمت کیسے لے لی. شیخ الحدیث علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب میرے استاذ محترم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری حدیث شریف سے متعلق ایک کتاب لکھ رہے تھے بذل المجہود، تو اس میں وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، میں ان کی ہیلپ کرتا تھا. لکھ کون رہا ہے؟ استاذ، یہ صرف ہیلپر ہے، شاگرد. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس دوران، اس پیریڈ میں میرے بعض لخت جگروں کا انتقال ہوا، میرے بعض بچوں کا انتقال ہوا. گھر والے آئے کہ حضرت بچے کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین میں شریک ہو جائیں. باپ سے کہا جا رہا ہے. باپ نے کہا کہ افسوس، باپ ہے، افسوس نہیں ہوگا، لیکن فرمایا کہ میں خدمت کر رہا ہوں، تجہیز و تکفین میرے فلاں رشتہ دار کر لیں گے، میں یہاں بیٹھ کر دعا کر سکتا ہوں کیونکہ تجہیز و تکفین میں شریک ہونا اس وقت میرے لیے اتنا ضروری نہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو محبت نہیں تھی؟ وہ صرف اور صرف انہوں نے ہمارے لیے کیا. اگر انہوں نے وہ قربانی نہ دی ہوتی تو ہماری مسجدوں میں جو فضائل اعمال سے مسجدیں سج رہی، آج ہماری عوام گاؤں دیہات میں لوگ جو دین سے واقف ہو رہے ہیں، شاید یہ نہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے حضرت ایسی خدمت اور قربانی نہ دیتے. یہ شیخ الحدیث علیہ الرحمہ، حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. 7 سال کی عمر میں. اور ان کے والد نے جب حفظ مکمل کر لیا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کہا تھا باپ نے اپنے بیٹے سے کہ تمہیں روزانہ ایک قرآن پاک حفظ پڑھنا ہے بغیر دیکھے، اور جب تک دن میں قرآن پاک ایک مرتبہ حفظ نہیں پڑھ لو گے دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا. 6 مہینے تک اس 7 سال کے بچے کا یہ معمول رہا کہ روزانہ دوپہر کا کھانا کا وقت ہونے سے پہلے وہ قرآن پاک، پورا یہ قرآن پاک حفظ پڑھ لیا کرتا تھا. 7 سال کی عمر. تب ان کے بیٹے شیخ الحدیث، ہم تمنا کرتے میرے بچے نیک پیدا ہو، ایسے نہیں پیدا ہو. ہم تمنا کرتے ہمارے بچے نیک صالح بنے. جب تک ماں باپ نیک صالح نہیں بنیں گے، جب تک ماں باپ اپنی زندگی کو مکمل طور پر سنت کے مطابق گزارنے والے نہیں بنیں گے، بچے کبھی نیک نہیں بن سکتے. جب تک ماں باپ کو پینا نہیں چھوڑیں گے، جب تک ماں باپ دوستانہ اور یارانہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک ماں باپ سگریٹ اور بلا وجہ پان کھانے نہیں چھوڑیں گے، جب تک ماں باپ چوراہوں پر بیٹھنا اور بلا وجہ سڑکوں پر کھڑا ہونا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے بچے کبھی یہ سارے کام نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.